السلام علیکم، میں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء یوٹیوب چینل۔ آج دست وحشت کا پارٹ 2 لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے کہانی کی طرف۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ ہاں، مجھے کیوں رونا چاہیے؟ رلاؤں گی تو میں تمہیں حور، جس طرح مجھے اکیلا کر کے سب کی نظروں میں برا کیا ہے ویسے ہی تمہیں اکیلا کر دوں گی۔ کافی دیر رونے کے بعد جب اس کے اندر نفرت نے کروٹ لی تو وہ ایک عزم سے بولی، نفرت کرتی ہوں میں حور تم سے، اپنی سگی بہن سے، کیونکہ تم لائق ہی ہو اس کی۔ تم نے میرے ماں باپ کو مجھ سے چھینا ہے، میری بچپن کی چاہت کو چھینا ہے۔ بہت بہادر ہو نا تم بچپن سے، اپنی بہادری کے جوہر سب پر آشکار کیے ہیں، اب پتہ چلے گا تمہیں تمہاری بہادری کا انجام۔ ہاں، ہاتھ کی پشت سے آنسو پوچھتی تصویر میں دونوں جڑواں لڑکیوں کو دیکھی ہنسی۔ بہت دور ہیں ہم حور، بہت دور، اور مجھے نہیں لگتا کبھی پاس آئیں گے۔ تصویر میں موجود ایک بچی کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر وہ بڑبڑائے، ڈونٹ وری، کچھ ویکنیس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، بٹ ناؤ شی از فائن۔ پریشان سے کھڑے برہان داد آسیہ بیگم سے مسکرا کر کہا، تھینکس گاڈ۔ برہان نے سکون کا سانس خارج کیا تو آسیہ بیگم نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ میں ابو کو بتاؤں، وہ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ داد کہہ کر سائڈ پہ چلا گیا اور آسیہ بیگم اندر چلی گئی روم میں۔ نور کو معلوم ہے حور العین کی طبیعت کا؟ پاس جا کر برہان نے سرسری سا داد سے پوچھا۔ جی، وہ صرف یہی جواب دے سکا۔ تو پھر کیا کہا اس نے؟ آئی نہیں؟ جانچتی نظروں سے داد کو دیکھنے لگا۔ بھائی، آپ کو معلوم ہے اتنا آسان نہیں دونوں کا ملنا۔ داد کہہ کر رکا نہیں، تو پھر مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ داد مسکرا کر سوچتے وہ روم میں حور کے پاس چلا گیا۔ سورج کی سنہری دھوپ جسم کو بہت بھلی لگ رہی تھی، اور ایسے میں کافی نوجوان جاگنگ ٹریک پر دوڑ رہے تھے تو کوئی بیچ پر بیٹھے تھے، اور ان سب میں وہ بھی تھا سعیر عالم، کانوں میں ہینڈ فری لگائے، جاگنگ سوٹ میں ملبوس، کثرتی لمبا چوڑا بدن، 6 فٹ سے نکلتا قد، بھورے رنگ بال، بھوری پر اسرار آنکھیں، سرخ سفید رنگت، مغرور ناک، ہلکی شیو اور گھنی مونچھیں۔ وہ ایک سحر انگیز پر اسرار سی شخصیت تھی کہ وہاں سے گزرتا ہر کوئی اسے مڑ کر دیکھے بنا نہیں رہ سکے۔ لڑکیاں اس کی شخصیت میں کھو سی جاتی۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ اب کیا کہتا ہے، وہ شاید سعیر عالم کو نہیں جانتا۔ بہرحال اب جو ہونا ہے اس کے لیے ریڈی ہونے کا پیغام پہنچا دو۔ برہمی سے کہتے کال بند کر دی اور کانوں سے ہینڈ فری نکال کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ ہائے! وہاں سے گزرتی ایک لڑکی ہمت کر کے اس کے ساتھ آ بیٹھی اور مخاطب کیا، پر دوسری طرف کوئی رسپانس نہ ملا۔ ایکسکیوز می ہینڈسم مین، اس نے پھر سے ہمت کی جیسے وہ آج جیت پا کر ہی رہے گی۔ سعید نے لڑکی کی آواز پر ذرا سی نظریں اس کی جانب پھیری۔ ہائے، میرا نام رمشا، اور آپ کا؟ اس کے دیکھنے پر آنکھیں جھپکاتے کہا، سعیر۔ ہاتھ کو نظر انداز کرتے اس نے اپنا نام ادا کیا، اور وہ مایوسی سے ہاتھ نیچے کر کے دوسری بات سوچنے لگی، کیا ہم فرینڈز بن سکتے ہیں؟ اس کے خوبصورت سے چہرے پر بنے اس پر اسرار سے نشان کو دیکھ کر وہ بےتابی سے بولنے لگی۔ دل تو کر رہا تھا ابھی ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر بنے ان نشانوں کو چھو لے، پر سامنے والے کی شخصیت اس کی ہمت توڑ رہی تھی۔ اس کے لفظوں پر سعید نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اسے سارے فاصلے توڑنے کی چمک سی نظر آئی، جس پر وہ مسکرا دیا۔ ہاں، اگر تم اپنی آنکھیں نکال دو۔ سعید کے لفظوں پر رمشا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ واٹ؟ اور وہ گھبرا کر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ یس کہہ کر وہ مزید رکا نہیں بلکہ اٹھ کر اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا، اور پیچھے کھڑی رمشا حیرت سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی، اور جب اس کی آنکھوں کی سنجیدگی کو محسوس کیا تو لبوں پر زبان پھیری اور پانی کی بوتل منہ سے لگائی۔ تمہیں پتہ ہے اولف، ایس پی برہان ایک بلائنڈ لڑکی سے محبت کرتا ہے جو اس کی کزن ہے۔ مسکان نیل پینٹ لگاتے ڈرائنگ روم میں بیٹھے اولف اور سعیر سے کہا، اور تمہیں جانے کی کون سی ضرورت پڑ گئی ہے؟ آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ بھائی، دشمن کی کمزوری جاننا ضروری ہے۔ کنکھیوں سے سعیر کو دیکھتے جو ٹیبل پر پڑے میپ میں مارکر سے کچھ لکھ رہا تھا کہا، مسکان، تمہارا یہاں آنے کا مقصد؟
اس بار سعید نے پوچھا۔ بس میں بور ہو گئی تھی ہاسٹل میں تو آ گئے، اس نے معصوم صورت بنائی۔ پر اب جاؤ، مصروف سے انداز میں گیٹ آؤٹ کہا گیا۔ سعید پر اب میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، وہ منمنائی۔ اولف اسے باہر کا راستہ دکھاؤ۔ سعید کے کہنے اور مسکان کے سرخ چہرے کو دیکھتے اولف اٹھ کھڑا ہوا۔ ضرورت نہیں، میں خود جا رہی ہوں۔ بیگ میں نیل پینٹ ڈال کر وہ بالوں کو جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک گھوری مسکراتے اولف پر ڈال کر وہاں سے جانے لگی۔ اتنی جلدی جا رہے ہو مجھ سے؟ ایک پیپر ہاتھ میں اٹھائے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے عارف نے اس کے سرخ چھوٹی سی ناک کو دیکھتے پوچھا۔ جی ہاں، کافی دیر ہو گئی ہے یہاں۔ مڑ بگڑتے تیوروں سے لاپرواہ بیٹھے سعید کو دیکھتے وہ بولے اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اسے کیا ہوا؟ عارف نے برو اچکا کر اولف سے مسکان کے موڈ کے بابت پوچھا۔ موڈی لڑکی ہے۔ یہ لو سعید، فلائٹ ٹائمنگ اور میٹنگ لوکیشن۔ عارف نے پیپر سعید کے سامنے رکھا۔ سعید نے میپ فولڈ کرتے وہ پیپر اٹھا لیا۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ آسیہ بیگم نے اسے اٹھتے دیکھ کر سوال پوچھا۔ جی اچھا فیل کر رہی ہوں۔ دیکھا اپنی ضد کا نتیجہ۔ الماری سے ڈریس نکالا اور اس کے پاس آئی۔ ہاسپٹل سے واپس آ کر حور العین واپس سو گئی تھی، تبھی اب اسے اٹھتے دیکھ کر فریش ہونے کے لیے ڈریس نکال کر لائی۔ اچھا اب چینج کر لو، پھر میں کھانا بھیجتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تائی امی نور کہاں ہے؟ ہاتھ مڑوڑتے پوچھا۔ وہ یونی سے آ کر سو گئی تھی، ابھی اٹھی ہے۔ آسیہ بیگم نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے جواب دیا۔ ہاں تو کس حال میں ہے مس حور العین؟ داد اور برہان اندر داخل ہو کر بولا۔ اچھے حال میں ہوں مسٹر داد، وہ شرارت سے بولی۔ میڈم بھی موجود ہوں یہاں میڈم میں بھی موجود ہوں یہاں۔ برہان نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ جانتی ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں، وہ ہنس کر بولی۔ داد نے معنی خیزی سے برو اچکائے تو برہان نے سر کھجایا۔ شکریہ آپ کا جناب، دلکش انداز میں کہتے اس نے سر کو جھکایا۔ آسیہ بیگم نے غور سے دیکھا دونوں کے چہرے کو اور انہیں ڈنر کا کہہ کر چلی گئی۔ اچھا میں چلتا ہوں، دوستوں کے پاس جانا ہے۔ داد کالر کو جھڑک کر مسکراتا چلا گیا۔ آئی ایم سوری حور، میری غلطی کی وجہ سے تم ڈپریشن میں آ گئی۔ برہان نے نظریں اس کے نرم ملائم ہاتھوں کو دیکھتے شرمندہ سا بولا۔ تم کیوں شرمندہ ہو رہے برہان؟ اس میں تمہاری تو غلطی نہیں۔ اسے شرمندگی سے نکالنے کے لیے حور جلدی سے بولی تو برہان مسکرا دیا۔ تمہارے لیے کل ایک گڈ نیوز ہوگی اور انشاءاللہ تمہاری زندگی بھی بدل جائے گی۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے برہان نے کہا تو مسکرا کر سر ہلاتے اس نے اپنا ہاتھ اس کی ملائم گرفت سے آزاد کروا لیا۔ انشاءاللہ، وہ صرف اتنا کہہ سکیں۔ اچھا تم فریش ہو جاؤ، امی کھانا بھیجنے ہی والی ہوگی۔ وہ کہہ کر روم سے باہر نکل گیا تو حور پھیکی سی ہنسی ہنستی۔ کاش ایسا ہو جاتا، ایک ہوک سی نکلی دل سے۔ برہان بیٹا کچھ کام ہے؟ آسیہ بیگم برہان کو رات کے 12 بجے اپنے روم میں دیکھ کر کچھ حیران ہوئی۔ نہیں، ابھی تک آپ جاگ رہی ہیں امی، روم میں موجود صوفے پر بیٹھ کر کہا۔ ہاں بس جب تمہارے ابو نہیں ہوتے تو یوں ہی مطالبہ کرتے وقت گزرتا ہے۔ کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ چشمہ اتار کر بولی۔ برہان بھی مسکرا دیا۔ محبت احساس ہی ایسا ہوتا ہے، کیوں ٹھیک کہا نا؟ کہیں تو اس نے اپنے دل کی بات تھی، پر چہرے پر تاثر شرارتی تھے۔ ہاں شاید۔ آسیہ بیگم ہنس پڑی۔ اچھا تم بتاؤ، اس وقت یہاں کوئی کام ہے؟ اس کی اس وقت موجودگی پر سنجیدہ ہوئی۔ جی امی، کام تو آپ اور ابو دونوں سے تھا، پر چونکہ ابو یہاں نہیں اور مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تو آپ کی رائے چاہتا ہوں۔ صوفے سے اٹھ کر آسیہ بیگم کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سنجیدہ سا بولا۔ ایسی کون سی بات ہے میرے صابر بیٹے سے صبر نہ ہوا؟ آسیہ بیگم بھی اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر مسکرائی۔ ساتھ والے روم سے پانی کے لیے نکلتے ہی حور العین کے کانوں میں بھی یہ الفاظ پڑے اور متجسس ہو کر وہیں رک گئی۔ حور، یہ بہت بری بات ہے کسی کی چھپ کر باتیں سننا۔ پریشانی سے لب کچل کر وہ خود کو سمجھانے لگی۔ میں تھوڑی سن رہی ہوں، وہ الفاظ خود میرے کانوں میں آ رہے ہیں۔ ناک چڑھا کر اس نے اپنی پوزیشن صاف کی اور سننے کے لیے وہیں رک گئی۔ امی، میں حور العین سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بنا جھجک کے اس نے سیدھا کہہ دیا اور آسیہ بیگم کا سپاٹ چہرہ دیکھنے لگا۔
बाहर खड़ी हूर टूटे हुए वजूद को संभालकर आगे जाने लगी कि आसिया बेगम के लफ्ज़ों ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। बुरहान की मोहब्बत की वो बहुत कद्र करती थी, पर वो नहीं चाहती थी अभी शादी हो। बुरहान, अभी जिसे तुम मोहब्बत कह रहे हो वो बस एक हमदर्दी है और कुछ नहीं। आसिया बेगम ने उसके हाथों से हाथ निकाल कर कहा। बुरहान ने कुछ ना समझते उसे देखा। मम्मा, ये आप कह रही हैं? मैं हमदर्दी में नहीं, सच में हूर से मोहब्बत करता हूँ। हैरत और नापसंदीदगी से वजाहत की। सॉरी बुरहान, ये नामुमकिन है। हर माँ अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है, और मैं तुम्हारा बाप जानबूझकर तुम्हें इस आग में नहीं धकेल सकते। अगर तुम्हें मोहब्बत ही हो गई है तो नूर भी तो हूर जैसी है, उससे क्यों नहीं हुई? अगर उससे होती तो शायद मैं तुम्हारी मोहब्बत समझकर कबूल भी कर लेती। तुम्हारे बाप ने पहले ही इनकार कर दिया है और हूर का रिश्ता किसी और जगह करना चाहता है, जो शायद हो भी या ना। वो अंधी है, सहारों की मोहताज है। शादी के बाद वो तुम्हारी खुशियाँ देखेगी या ख़ुद को संभालेगी। हमें माफ़ कर दो बेटा, हमसे इस रिश्ते की उम्मीद मत करो। आसिया बेगम साफ सीधा कहकर बुरहान को सख्ते में छोड़ कर लेट गई। अम्मी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? और अब्बू, उनके तो भाई की बेटी है। हूर दूसरों में जाकर वो कैसी ज़िंदगी गुजारेगी जानती हैं आप? बुरहान गुस्से से बिगड़ते अंदाज में बोला। अगर रिश्ता आया तो बेटे साफ बताऊं, ऐसी अधूरी लड़कियां शादी के लिए नहीं, सिर्फ ज़िंदगी के अजाब झेलने के लिए होती हैं। और वैसे कौन करेगा उससे शादी? देखा है या सुना है कि कभी कोई हुरुल ऐन के लिए रिश्ता लेकर हमारे दर पर आया हो? नूर के रिश्तों को देखा था, लाइन लगी थी। आसिया बेगम कड़वी ज़बान में बोलती जहर उगलने लगी। अम्मी, बेशक कोई लाइन नहीं लगी हूर के लिए, पर मैं तो प्यार करता हूँ उससे, मैं तो चाहता हूँ उसे, मैं तो शादी करना चाहता हूँ ना। फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है बुरहान कि मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी जोरू का गुलाम नहीं देख सकती, ना ही समाज में यह कहकर मिलवा सकती हूँ कि मेरी बहू अंधी है। तू मेरी तरफ से ना ही समझो तो बेहतर है। आसिया बेगम उसके सुर्ख चेहरे को देखते हकीकत बताने लगी। हाँ, अगर होती अमीर कबीर बाप की बेटी, बैंक बैलेंस, चौड़ी प्रॉपर्टी की मालिक, तो उसके माथे पर लगा धब्बा और ऐब छुप भी सकता था। पर वो किस बाप की बेटी है ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो। और दूसरी बात, उनसे मोहब्बत की वजह एक तो ख़ानदान है, दूसरा उनका वो रेस्टोरेंट है जिसको हासिल करने की तुम्हारे अब्बू पूरी कोशिश कर रहे हैं। अम्मी, मैं नहीं। बुरहान जाते हुए लाइट बंद कर जाना। हैरत सदमे से जो अल्फाज बुरहान के मुंह से निकलने वाले थे उन्हें बीच में ही टोक कर बोली। अम्मी, बहुत बुरा कर रहे हैं आप लोग। मैं अब्बू से बात करूँगा और मैं सिर्फ हूर से ही शादी करूँगा, वरना किसी से भी नहीं, समझें आप? गुस्से से कहकर बुरहान बगैर लाइट बंद किए चला गया। तो क्या ये है मेरी हकीकत? सोचते बुरहान का निकलने से पहले ही वो आगे बढ़ गई। दिमाग जैसे सुन पड़ रहा था और उसे मालूम न था कि वो कहाँ जा रही है। मेरे अपनों ने ही मेरी हकीकत इतनी कड़वी बयान की है। मैंने तो कभी उसे ऐब ना समझा। मुंह पर हाथ रखकर वो सिसकियों का गला घोंटती मेन गेट से बाहर निकल गई कि उसे मालूम ना हुआ। क्या मैं उससे बात करूं कि दिल को सुकून मिल जाए? उसने हुरुल ऐन के रूम की लाइट ऑन देखकर कहा। नहीं, ऐसे वो समझ जाएगी, ज़रूर कुछ परेशानी है मुझे। उसने सोचते खुद इनकार किया और जाकर नीचे लॉन में आ गया, खुली फ़ज़ा में सुकून लेने के लिए। सख्त परेशानी में चहलकदमी करते उसकी नज़र खुले गेट पर पड़ गई। गार्ड! वो गुस्से में सर्वेंट क्वार्टर के करीब आकर दहाड़ा। जी सर। कुछ ही देर में गार्ड घबराकर क्वार्टर से बाहर निकला। ये गेट किस रिश्तेदार की आमद में खुला छोड़ा है? वो गुस्से से खुले गेट का इशारा करते बोला। ओह, माफ़ कर दें सर, मैं कुछ काम की वजह से अंदर आया था और समझा मैंने बंद कर दिया है, माफ़ कर दें। गार्ड बौखलाकर इल्तिजा करते बोला। जाओ और बंद करो, आइंदा ऐसी गलती हुई तो देखना जिस्म पे ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। अपनी माँ से हुई तल्ख कलामी की वजह से वो रूड हो गया। नो सर, आइंदा नहीं होगा, शुक्रिया। वो जल्द से कहकर शुक्रिया करता गेट बंद करने चला गया और बुरहान सर्द सांस फ़ज़ा में खारिज करते अंदर जाने लगा।
گہری ہوتی رات میں سنسان راستے پر وہ خود سے اور ماحول سے لاپرواہ ہو کر چل رہی تھی۔ صدمے کی حالت میں وہ صرف اپنی زندگی کی کڑوی حقیقت کے بارے میں سوچتے انجان راستوں پر رواں دواں تھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے پا رہے تھے۔ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا اتنی بری اصلیت ہے میری، بے خودی میں بڑبڑاتی، دوپٹہ پاؤں میں الجھنے سے گرتے گرتے بچی تو کسی نے پیچھے سے نامحسوس انداز میں سڑک پر پڑے اس کے دوپٹے کو اٹھا کر کندھوں پر ڈالا۔ صحیح کہتی ہے نور، میں صرف ایک مصیبت ہوں، ایک بدسایہ ہوں، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، اور جی کر کروں بھی کیا جب کوئی اپنا رہا ہی نہیں۔ سب کے پاس خواب ہیں، اپنے ہیں، جینے کی وجہ ہے، میرے پاس کیا؟ کچھ نہیں، نہ جینے کی وجہ، نہ راستہ دکھانے کا سہارا، نہ اپنا نہ پرایا۔ کچھ بھی تو نہیں حور العین تمہارے پاس، خالی ہاتھ، خالی دامن ہو، اکیلی ہو اس دنیا میں۔ ہذیانی انداز میں کہکہا لگاتی اپنی بے بسی کا مذاق اڑانے لگی۔ نہیں میری بہن ہے، میں کیوں اکیلی ہوں؟ نور تم ہو نا، جانتی ہوں نفرت کرتی ہو، پر مجھے پتا ہے مجھے کچھ ہوا تو تم میرے بنا نہیں رہ پاؤ گے۔ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ کر وہ خوشی سے بولی، کوئی نہیں ہے کیا یہاں؟ کوئی نہیں ہے کیا یہاں؟ اندھے ہو گئے ہو سب کے سب، نہیں دیکھ رہی ہو میں تم لوگوں کو؟ مار کیوں نہیں رہے مجھے؟ جو مرنا چاہتا ہے اسے مارتے نہیں، جو جینا چاہتا ہے انہیں مار دیتے ہو، یہ کیسا انصاف ہے تم لوگوں کا؟ کہاں ہے وہ بیسٹ جو سب کو مارتا رہتا ہے، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے مارنے کو؟ وہ بھی اندھا ہو گیا کیا میری طرح؟ چیخ چیخ کر کہتی آخر میں وہ سعید کو بلانے لگی۔ جانتی تھی وہ مارتے وہ وجہ نہیں پوچھے گا۔ آؤ درندوں، جیسے میرے ماں باپ کو مار دیا ویسے ہی مجھے مار دو۔ کہاں گیا وہ آدم خور؟ کیا اسے اب میں نہیں یاد؟ نہیں چاہیے، آؤ میں بیٹھی ہوں کراچی میں، آ جاؤ مار دو مجھے بھی، میری ماں کی طرح ختم کر دو مجھے۔ گھٹنوں میں منہ چھپا کر وہ دہاڑ رہی تھی کہ گلا خشک ہونے پر کھانسنے لگی۔ نور، میں تمہیں ان لالچی انسانوں کے بیچ اکیلے نہیں چھوڑ کر جاؤں گی، میں تمہیں اپنا ریسٹورینٹ دے کر جاؤں گی، پھر میں نہیں جیوں گی، مجھے نہیں جینا، اندھی ہوں نا، کیسے جی سکتی ہوں؟ کچھ دیر بعد جب اسے اپنی بہن کی یاد آئی تو خود سے کہنے لگی۔ سعید عالم پاس کھڑا خاموشی سے سن رہا، دفعتاً پینٹ کی جیب میں موبائل وائبریٹ کرنے لگا تو حور العین نے چونک کر قریب دیکھا، پر وہ دیکھتی کیا؟ سعید نے اس کی پیلی پڑتی رنگت کو دیکھ کر موبائل جیب سے نکالا، دیکھا تو آلف کی کال تھی۔ اس نے اوکے کر کے کان سے لگائے۔ ہیلو سر، کہاں ہو؟ یار سب آ گئے ہیں، پریشانی سے پوچھا۔ آ رہا ہوں 10 منٹ میں، اسے کہہ کر بغیر دوسری طرف کی سنے موبائل آف کر دی اور واپس جیب میں رکھ لی۔ دیکھو تم کوئی بھی ہو، مجھے اس سے کوئی کام نہیں، نہ ہی میں پوچھوں گی، پر تم بہت اچھے وقت پر آئے ہو۔ حور العین کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا تو ایک دم اٹھ کر بولی، میں سمجھانے کیا چاہتی ہو اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات پر سعید کے لبوں پر تبسم سا پھیل گیا۔ ہاں، ان سوالوں سے تمہیں اچھے انسان لگتے ہو، کیا میرا ایک کام کرو گے؟ میں تمہیں بہت سے پیسے دوں گی۔ ایک ہی سانس میں بولتی وہ جواب کے منتظر ہوئی۔ سعید نے ان کے ننگے پاؤں کو دیکھا۔ کتنے دو گی؟ اس بار سپاٹ آواز پر حور تھوڑا سا گھبرا گئی۔ مجھے نہیں پتا کتنے، پر اتنے دوں گی کہ تمہارا منہ بند ہو جائے گا۔ اس کی بات پر اس نے برو اچکائے۔ اور اتنے پیسے تم لاؤ گی کہاں سے؟ سوال کے ساتھ اس نے اس بے وقوف سی لڑکی کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ گلابی رنگت پر اورنج کلر کے سوٹ میں دوپٹے سے لاپرواہ، خود اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کہاں سے بھی لاؤں، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، تم صرف بتاؤ میرا کام کرو گے کہ نہیں؟ کام کیا ہے؟ تھوڑا سا قریب ہو کر اس نے سرگوشی میں پوچھا، اور حور العین اس اچانک حملے سے بدک کر پیچھے ہوئے۔ تم بھی یہ خوبصورتی دیکھ کر عام مردوں کی طرح پگھل رہے ہو تو کچھ نہیں اس مردہ جسم میں۔ وہ نفرت سے چیخ پڑی۔ سعید عالم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کام بتاؤ۔ دونوں اطراف میں سنسان راستوں کو دیکھتے اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں ہے، تم جاؤ، میں کسی اور سے کروا لوں گی۔ وہ خوف زدہ سی ہونے لگی۔ میں ادھورے کام اور ادھورے باتیں پسند نہیں کرتا، اب یا تو مجھے پیسے دو یا کام۔ اس کے لفظوں پر حور العین کا سانس رک گیا۔ پیسے؟ اچانک وہ وحشت زدہ ہو گئی اس انسان سے۔ اور کام بھی؟ سعید نے اس کی پیلی رنگت کو دیکھتے بات مکمل کی۔ ٹھیک ہے،
میرے پاپا کا ریسٹورنٹ چاہیے جس پر میرے پاپا کے دوست نے قبضہ کر لیا ہے۔ پارٹنرز تھے پر اس نے پاپا کو چیٹ کیا۔ بتانے پر اس کے آنسو گالوں پر پھسلنے لگے۔ ٹھیک ہے تمہارا کام ہو جائے گا، پر میری سوچ کے مطابق پیسے نہ ملے تو آگے تم خود سمجھدار ہو۔ اس کی ٹھوری پر موجود تل کو دیکھتے اس نے کہا، اور حور العین پریشان سی ہو گئی کہ نہ ریسٹورنٹ کا معلوم، نہ باپ کا، نہ ہی اس آدمی کا، پھر کیسے کام ہو جائے گا؟ سنو، کون ہو تم؟ خوف زدہ سی ہوتی اپنے دل کی ابتر حالت پر ہاتھ رکھتی وہ بولی، البتہ ایک قدم ضرور پیچھے لے گئی۔ جانے کے لیے مڑتے سعید نے اس کی ٹانگوں کی کپکپاہٹ کو دیکھا جیسے گرنے ہی والی ہو۔ متوسم ہو کر بولا، اور حور العین کو لگا موت اس کے سر پر آ گئی ہو، جسم سے جیسے کسی نے روح کھینچ لی ہو، ہاتھ پاؤں جیسے ٹھنڈ پڑ گئے ہوں۔ وہ بیسٹ بڑبڑاتی وہ لہرا کر زمین پر گرتی، اس سے پہلے ہی سعید نے اسے بازو سے پکڑ لیا کہ وہ جھول گئی۔ مسکراتے اسے اپنے مضبوط بازو میں اٹھا لیا اور کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے دوڑ کھڑی اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ حور العین کے بے ہوش وجود کو باہوں میں اٹھا کر وہ ایک روم میں داخل ہوا۔ پورے گھر میں اندھیرا تھا اور روم بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آہستہ سے اس نے حور کو بیڈ پر لٹایا اور لائٹ آن کی۔ چل کر وہ بیڈ کے قریب آیا اور پاس بیٹھ گیا۔ سعید بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ مرنا اتنا آسان ہوتا تو پہلے ہی مر جاتی حور العین۔ انگلی سے ٹھوری پر موجود تل کو ذرا سے فاصلے پر محسوس کرتے بولا، پر جب گلے میں پڑا لاکٹ جو اسے برہان نے دوسرے دن برتھ ڈے گفٹ دیا تھا اس پر نظر پڑی تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور ایک آخری نظر اس کی مودی آنکھوں پر ڈال کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ حور العین ابھی ناشتہ کرنے نہیں آئی۔ سب لوگوں کو وہاں موجود دیکھ کر آسیہ بیگم نے پوچھا۔ برہان نے کچھ پریشانی سے اپنی امی کو دیکھا، اور آپ گئی بھی نہیں امی اسے دیکھنے؟ اس نے کچھ سنجیدگی سے کہا کہ داد نے برہان کو دیکھا۔ میں جا کر دیکھتی ہوں، تم لوگ ناشتہ کرو۔ وہ برہان پر ایک گھوری ڈالے اٹھ کر ڈائننگ روم سے چلی گئی۔ سب کچھ سنتی نور اپنے لبوں کو کاٹنے لگی۔ وہ بھی اس کی کمی کو محسوس کر رہی تھی پر کچھ کہہ نہ سکی۔ برہان، داد حور العین تو اپنے روم میں نہیں ہے؟ پریشان سی آسیہ بیگم کچھ دیر میں پکارتی ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ نوالا نگلتی نور العین سنتے ہی گلے میں پھنس گیا کہ وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ بونی کیا ہوا؟ اس صورتحال میں بھی داد کے لبوں کے گوشوں میں مسکراہٹ مچلنے لگی۔ یہ لو پیو۔ جلد سے اپنے جوس کا گلاس اس کے سامنے رکھا۔ نور العین نے دبدباتی آنکھوں سے جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ کیا مطلب؟ کہاں نہیں ہے امی؟ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ایک نظر نور پر ڈال کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ داد بھی پریشان سا، کبھی آسیہ بیگم برہان کو دیکھتا تو کبھی نور العین کو۔ مجھے نہیں معلوم بیٹا، رات کو تو کمرے میں ہی تھی۔ اس کے کہنے پر جھکے سر بیٹھی نور العین کے آنکھوں میں سے آنسو پھسل کر آدھے جوس کے گلاس میں گرا۔ میں لان اور سرونٹ کوارٹر میں دیکھتا ہوں، آپ لوگ پورے گھر میں دیکھیے۔ برہان ہدایت دے کر ڈائننگ روم سے نکل گیا اور آسیہ بیگم بھی ساتھ تھی۔ تم نہیں چلو گی؟ نور العین کے سامنے رکھا جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے پوچھا۔ میں چل کر کیا کروں؟ اتنے تو ہیں اس کے خیر خواہ۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تو داد اپر لب پر زبان پھیرتے وہاں سے نکلا۔ لڑکی پوری پاگل ہے، بڑبڑاتے اس نے ڈائننگ روم میں ہر جگہ دیکھا پر وہاں کوئی ہوتا تو ملتا۔ کھڑکی سے آتی سورج کے کرنوں کی مدھم تپش اس کے چہرے پر پڑی تو وہ کروٹ بدل کر پاس پڑے تکیے کو منہ پر رکھ کر پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دفعتاً دماغ نے خطرے کا سائرن دیا اور مضبوط آواز میں ایک لفظ گونجا، عالم۔ نور! وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی ہوئی اور بے ساختہ منہ سے خوف میں نور کا لفظ نکلا۔ لمبے لمبے سانس لیتی وہ اپنی تنفس بحال کرنے لگی کہ آہستہ آہستہ برہان اور آسیہ بیگم کی باتیں یاد آئیں تو وہ منہ جیسے تالوں سے چپک گیا۔ دیکھ رہی ہیں مما پاپا، کوئی نہیں ہوتا ماں باپ کے سوا، کوئی اپنا۔ سب لالچی لوگ ہیں، مجھے کیسے بھی کر کے ریسٹورنٹ۔ نور کو وہ ابھی کہہ ہی رہی تھی کہ جب دماغ ریسٹورنٹ لفظ پر پوری طرح بیدار ہوا تو ہر چیز اس کے سامنے صاف ہو گئی۔ گھر سے باہر جانا، رونا چیخنا اور کسی انجان آدمی سے مدد مانگنا اور پیسے دینے کا وعدہ۔ حور العین کا دماغ گھوم گیا۔ اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ کس مصیبت میں ہاتھ ڈال دیا؟ سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے وہ بڑبڑائی، میں کہاں سے لاؤں گی اتنے پیسے؟ میں تو پاگل ہو جاؤں گی اس زندگی سے۔
وہ عالم تھا۔ یا اللہ، یہ ایک خواب ہو، صرف ایک برا خواب ہو اور کچھ نہیں، اور دیکھنا میں اپنے روم میں ہوں گی۔ منہ صاف کرتے وہ جلدی سے بولی۔ نور، تائی امی خوف سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور وہ زور زور سے پکارنے لگی۔ کیا ہوا حور بی بی؟ نرگس بھی جلد سے روم میں آ کر بیڈ پر بیٹھی پکارتی۔ حور العین کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ نرگس بھی، آپ؟ میں کہاں ہوں؟ ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو مسلتے وہ بولی۔ بیٹا گھبراؤ نہیں، تم اپنے روم میں ہو، لگتا ہے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے، ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں۔ نرگس بھی اس کے ہاتھ پاؤں مسل رہی تھی اور حور اس کا تو جیسے دماغ سن پڑ گیا اور غیر ارادت طور پر اس کا ہاتھ بازو پر گیا جہاں آخری لمس اس نے محسوس کیا تھا۔ آپ کب سے ہیں یہاں؟ نرگس بھی خشک لبوں پر زبان پھیرتے اس نے پوچھا۔ بیٹا میں آمنہ یعنی نرگس بی کی بیٹی کے پاس گئی تھی، صبح آئی ہوں تو دروازہ اندر سے بند تھا، میں سمجھی نور بیٹی آئی ہوگی، جب دروازہ ایک بچے کو اندر بھیج کر کھلوایا تو تم سوئی ہوئی تھی، پھر میں ناشتہ بنانے چلی گئی تو تم نے شاید کوئی برا خواب دیکھ لیا۔ تم ٹھیک تو ہو بیٹا حور؟ نرگس بھی حور العین کو پسینے میں نم دیکھ کر بولی۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اور پلیز بھی الوی ہاؤس میں کسی کو فون کر کے بتا دیں میں یہاں ہوں، صبح ہی آئی ہوں۔ گھر میں خود کو نہ پا کر صورتحال کو سمجھتی وہ بولی تو نرگس بھی سر ہلا کر ناشتہ کرنے کا کہتی چلے گئے۔ نرگس بی کے جانے کے بعد حور نے دونوں ہاتھ میں اپنا سر گرا لیا۔ اسے ہمارے گھر کا کیسے پتہ؟ اور میں تو شاید عالم سنتے ہی اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ نہیں، اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور گرنے سے بچایا، اور پھر وہ مجھے لے کر یہاں آیا۔ کیا وہ میرے بارے میں جانتا ہے؟ وہ خود سے سوال کرنے لگے۔ ہاں شاید، میں برہان کی کزن ہوں اس لیے سب جانتا ہوگا۔ اور اس نے کہا اگر میں نے اس کی مانگ کے مطابق پیسے نہ دیے تو آگے میں خود سمجھدار ہوں۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ آنکھ میچ کر وہ جیسے کہیں غائب ہونا چاہتی تھی۔ کم ڈاؤن ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، شاید اس نے مجھے روتے دیکھ کر دلاسا دیا ہو۔ ہاں بس ایسا ہی ہے، مجھے یہاں سے جانا چاہیے، وہاں سب کے بیچ رہوں گی تو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ خود کو حوصلہ دے کر اٹھی اور الماری سے ایک ڈریس نکال کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ اس لڑکی نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا، اکیلی صبح اتنی دور چلی گئی۔ شریف گھر کے لڑکیوں کے ایسے لچھن تو نہیں ہوتے، آسیہ بیگم نے ناپسندیدگی سے کہا۔ پیچھے آتی نور نے بڑو سکڑے۔ تائی امی لچھن اس کے برے نہیں ہیں، شاید بیمار ہونے کی وجہ سے سکون لینے وہاں چلی گئی ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کہہ اٹھی۔ کچھ چونک کر برہان، آسیہ بیگم اور داد نے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو میری بچی، پر اسے کچھ ہو جاتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ صوفے پر آسیہ بیگم اٹھ کر اس کے ماتھے پر پیار کرتی بولی، جس پر نور العین کچھ نہ بولی۔ نور تم چلو، میں کیز لے کر آتا ہوں۔ داد کے کہنے پر وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ برہان نے بے چینی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ میں بھی جانے کی تیاری کرتا ہوں، اور مہربانی کر کے حور کے خلاف ایسے لفظ استعمال نہ کریں۔ آپ کے کچھ بھی کہنے سے میرے دل سے اس کی محبت ختم نہیں ہو جائے گی۔ میں پاپا سے بات کرنے والا ہوں، اور حور العین آپ کی مستقبل کی بہو ہے۔ سنجیدگی سے کہہ کر وہ رکا نہیں۔ گارڈ انکل، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی تو پلیز سچ بتائیے گا۔ نور جانتی تھی کہ حور العین جھوٹ بول رہی ہے، وہ کیسے بغیر اسٹک کے جا سکتی ہے، وہ بھی اتنی صبح۔ ہم بھی تو جانے حور میڈم کے پاس ایسا کون سا غائب ہونے کا جادو آ گیا، سوچتی وہ بولی۔ جی بیٹا پوچھیے۔ چیئر سے اٹھ کر گارڈ نور العین کے پاس آ گیا۔ انکل کیا آپ صبح سے یہیں ہیں کہ کوارٹر میں بھی گئے تھے؟ پوچھنے کے ساتھ وہ گارڈ کی آنکھیں دیکھنے لگیں۔ جی بیٹا، ہم صبح سے یہیں ہیں، کہیں نہیں گئے۔ کوئی کام ہے بیٹا؟ پوری سچائی سے کہتا گارڈ اس بات کو نہ سمجھتے بولا۔ تو کیا آپ نے میری بہن حور العین کو یہاں سے جاتے نہیں دیکھا صبح؟ کچھ حیرت سے وہ بولی۔ نہیں بیٹا، صبح سے ابھی تک کوئی نہیں آیا، نہ ہی گیا ہے۔ انکار کرتے گارڈ نور کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آپ کا بہت شکریہ، پر ایک بات اگر برہان آپ سے پوچھے تو پلیز بولیے گا کہ ہاں حور العین صبح یہاں سے گئی ہے، اور اس نے آپ کو نہ بتانے کا کہا تھا۔ آگے کا سوچتے نور بولی۔ پر بیٹا ہم جھوٹ کیوں بولیں؟ صاحب ہمیں نوکری سے نکال سکتا ہے۔ گھبرا کر گارڈ نے انکار کر دیا۔ اگر آپ ایسا نہیں بولیں گے کہ آپ نے حور کو جاتے نہیں دیکھا، تب آپ کی نوکری جائے گی، کیونکہ برہان صاحب جانتے ہیں کہ حور جھوٹ نہیں بولتی،
مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ حور کو آپ نے نہیں دیکھا، اور حور میڈم کا کہنا ہے کہ وہ صبح یہاں سے گئی ہے، تو کیا سمجھے؟ گئی نا آپ کی نوکری۔ بہت ہی ہوشیاری سے دماغ لڑاتے گارڈ کو ڈرایا کہ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا۔ گارڈ برہان کی رات کی وارننگ یاد کرتے راضی ہو گیا تو مسکرا کر اللہ حافظ کہتی نور پارکنگ ایریا میں چلی گئی اور داد کے ساتھ بیٹھ کر وہاں سے یونی کے لیے روانہ ہو گئی۔ پیچھے ڈیوٹی کے لیے جاتے برہان نے گارڈ سے حور کا پوچھا تو گارڈ نے وہی کہا جو نور نے اس سے بولا، پر اس کے باوجود برہان نے اسے پہلے نہ بتانے پر جھڑک دیا، پر وہ نور کا شکر کر رہا تھا کہ نوکری تو بچ گئی۔ سنو عارف، مجھے جمال علوی کے ریسٹورنٹ کی معلومات چاہیے، کس کے ساتھ اس نے پارٹنرشپ کی تھی۔ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے وہ اس وقت اپنے بنگلے میں موجود آفس روم میں تھا۔ عارف اور آلف جو صوفے پر بیٹھے کسی بات کو ڈسکس کر رہے تھے، سعید کے مخاطب کرنے پر دونوں چونکے۔ جمال علوی وہی مرحوم؟ آلف نے پوچھا۔ مجھے نہیں لگتا آلف، یہاں دوسرا مرحوم جمال علوی ہے، اگر ہوگا تو بھی میں اس کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے آلف کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے بولا، ٹھیک ہے، میرے ہوئے کی معاملات اکھاڑنے کے لیے کچھ وقت لگے گا۔ مرے ہوئے کی معاملات اکھاڑنے کے لیے کچھ وقت ٹھیک ہے، مرے ہوئے کی معاملات اکھاڑنے کے لیے کچھ وقت لگے گا، فائز اٹھاتے عارف کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ سعید، مجھے نہیں لگتا ہمیں ایس پی کی فیملی کو اکھاڑنا چاہیے، جو ہوگا وہ خود ہینڈل کر لے گا، آلف نے گمبھیر پن سے کہا۔ اور مجھے لگتا ہے یہ سودا میرے لیے کروڑوں کا ہے۔ بات کرتے سعید کی آنکھیں بھی مسکرانے لگی اور آلف کو خطرہ کی گھنٹی بجتی سنائی دی۔ نور العین اور داد اس وقت بلیک ڈائمنڈ ریسٹورنٹ میں موجود تھے، جو کسی وقت النور ریسٹورنٹ ہوا کرتا تھا۔ نور اکثر یہاں آتی رہتی تھی، پر آج داد بھی ساتھ آ گیا تھا اس کے۔ ایک آفر دوں تمہیں؟ خاموشی سے لنچ کرتی نور سے مخاطب ہوا۔ کون سی آفر؟ وہ برو اچکا کر بولے، یہ کہ مجھ سے شادی کر لو، تمہیں یہ ریسٹورنٹ گفٹ کروں گا۔ بالوں میں انگلیاں پھیر کر وہ ایک اسٹائل سے بولا، شکل دیکھیے بزدل انسان، مجھ سے شادی کرو گے؟ چمچ کو پلیٹ میں پٹک کر وہ تمسخر بھرے انداز میں کہتی وہ ہنسنے لگی۔ رہنے دو، اب اتنا بھی ڈرپوک نہیں۔ یاد نہیں اس دن کیسے کتوں سے بچایا تھا؟ مگر شرمندہ ہوئے اس نے کالر جھڑکتے یاد دلایا۔ نور نے وہ واقعہ یاد کر کے لب کاٹ کر آنکھیں سکڑیں۔ ہاں یاد ہے نا، گاڑی میں بیٹھ کر شش شش کر رہے تھے، تمہیں تو پتہ ہے نا وہاں آ نہیں سکتے، تمہیں پتہ ہے نا وہاں آ نہیں سکتے تھے۔ ارے یار چھوڑو، تم کہاں مانو گی احسان فراموش لڑکی۔ مزید باتوں سے بچنے کے لیے اس نے شارٹ کٹ لیا۔ داد اپنے پیچھے دیکھو۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد نور العین حیرت سے دیکھتی بولی۔ انٹرنس کی طرف اشارہ کرتے حور العین بولی تو داد نے مڑ کر دیکھا، جہاں اپنی پوری جاؤ جلال کے ساتھ سعید اندر داخل ہوا اور ایک نظر سب پر دوڑا کر کاؤنٹرز کے پاس کھڑے طاہر کی جانب بڑھا، جو اس ریسٹورنٹ کا مالک تھا۔ سعید صاحب آپ یہاں؟ طاہر کو دیکھ کر آگے بڑھا، پر اس نے ہاتھ کی مدد سے اسے وہیں رکنے کا کہا۔ سعید صاحب آپ مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے تکلیف کیوں کی؟ بناوٹی انداز میں کہتے وہ منہ سے شہد اگلنے لگا۔ یہ ریسٹورنٹ کس کا ہے طاہر؟ وہ سیدھا بات پر آیا، جس پر طاہر کے منہ سے مسکراہٹ مرجھا گئی۔ چلو نکلو یہاں سے۔ داد کے دماغ نے خطرے کی گھنٹی بجائے۔ بکواس بند کرو، بیٹھو، ضرور کوئی ایکشن مووی چلنے والی ہے۔ میں تو کہتی ہوں اتنا مارے اس سے کہ کمینہ توبہ کر کے کسی کا حق ہڑپتے ہوئے۔ نور نے جھڑکتے ہوئے کہا، مرو تم یہاں، میں جا رہا ہوں، اگر بچ جاؤ تو گاڑی میں بیٹھا ہوں، آ جانا۔ داد کہہ کر وہاں سے نکل گیا اور پیچھے نور نے زوردار کہکا مارا۔ قریب جا کر دیکھتی ہوں ماجرا کیا ہے۔ اپنا بیگ اٹھا کر وہ کاؤنٹر اور سعیر والوں کے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی، جہاں سے وہ ان کی باتیں اچھی طرح سن سکتی تھی۔ کیا مطلب سعیر؟ یہ میرا ریسٹورنٹ ہے، طاہر گھبرا کر بولا۔ طاہر اچھی طرح جانتے ہو جھوٹ مجھے پسند نہیں، تو اچھا ہوتا اگر سچ بتا دو۔ کچھ وارننگ والے انداز میں بولا کہ وہ جھجک میں پڑ گیا۔ پیچھے کھڑی نور کی آنکھیں پھیل گئی، تو کیا اب یہ طاہر کے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں جائے گا؟ وہ تو کیسے بھی کر کے طاہر سے یہ لینا چاہتی تھی، پر اب اس سے کیسے لے سکتی تھی؟ سعیر میں سچ۔ وہ ابھی پوری بات بولتا کہ ریسٹورنٹ کی فضا میں ہلکے سے میوزک میں چٹاخ کی آواز گونجی۔ طاہر تو نیچے گر پڑا، پیچھے کھڑی نور بھی گڑبڑا گئی۔
اب سچ کیا ہے؟ گلے سے پکڑ کے اٹھاتے پھر پوچھا۔ چھوڑو سعید۔ سب کی پھٹی نظریں دیکھ کر وہ ڈرتا بولا، بتاتا ہوں سب سچ، چھوڑو۔ اس کی بھوری آنکھوں میں ابلتے غصے کو دیکھتے وہ جلدی سے بولا۔ اس کے کہنے پر گلے سے ہاتھ اٹھا کر سعید نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس نے بولنے کا اشارہ کیا۔ جمال نے اپنی بیوی کی خواہش پر ریسٹورنٹ کا سوچا تھا اور اس نے پیسے پورے نہ ہونے پر مجھ سے پارٹنرشپ کا کہا۔ میں اس کا اچھا دوست تھا۔ وہ اچھا بولا تو کندھے پر سعید کے نیچے کی پکڑ مضبوط ہو گئی، پر وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ ایسا اسے لگتا تھا کہ مجھے یہ آئیڈیا اچھا لگا، تو ہم دونوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ بیچ میں جمال کی کچھ فیملی پرابلمز ہو گئے تو اس نے مجھے پیسے دے کر سارا کام مجھ پر ڈال دیا۔ کافی ٹائم تک نہ دیکھا اور میں نے اس کے نہ آنے کے بعد کچھ لالچی ہو کر سارا ریسٹورنٹ اپنے نام پر بنا لیا، پر نام انور رکھا جو اس کی بیٹی کا نام تھا۔ جب جمال آیا تو دیکھ کر بہت خوش ہوا، پر جب اس نے مجھ سے ریسٹورنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہی تو میں بولا، کون سا ریسٹورنٹ؟ کس کا ریسٹورنٹ؟ یہ میرا ہے۔ اس نے کہا، میں نے اپنا گھر بیچ کر تمہیں پیسے دیے ہیں، میرے ساتھ ایسا نہ کرو۔ پر میں پیسے کی لالچ میں بہت اندھا ہو چکا تھا۔ اس کی ایک التجا نہ سنی اور دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ وہ کافی وقت آتا رہا، منتیں کرتا رہا، پر میں نہ مانا، یہاں تک کہ اس کی حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ کھانا بھی بہت مشکل سے وقت کا کھاتا تھا۔ بھائی بھی ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ وہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ سعید خاموشی سے سن رہا تھا کیونکہ عارف نے اسے ساری انفارمیشن پہلے ہی دے دی تھی، پر پیچھے کھڑی نور سے اپنی سسکیاں دبانا مشکل ہو گئی۔ پھر وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، واپس نہ آیا۔ وہ آہستہ سے دور کھڑا ہو کر بولا۔ سعید نے واپس ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھا اور تھوڑا قریب کیا کہ وہ گرتے بچا۔ نور العین ان دونوں سے چیخ کر کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ سعید کے لفظوں نے اس کا منہ بند کر لیا۔ مجھے شام تک اس ریسٹورنٹ کے پیپر حور العین جمال علوی کے نام پر چاہیے۔ کیا؟ وہ جو بولا تو طاہر نے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا۔ آپ فکر نہ کریں، ہو جائے گا، بلکہ میں خود آپ کو کر دوں گا۔ کوٹ کو درست کرتے وہ جی کہنے لگا۔ اچھا چلتا ہوں۔ کندھا تھپتھپا کر وہ جانے لگا اور نور العین کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ حور العین مطلب میری بہن، یہ کیوں اس کا کام کر رہا ہے؟ مجھے برہان کو بتانا پڑے گا، ورنہ وہ کسی کھائی میں گر جائے گی، اسے نکالنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ بڑبڑاتے وہ وہاں سے بھاگی۔ پر پہلے مجھے حور العین سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا ہے یہ سب کچھ۔ گاڑی میں بیٹھے اس نے داد کو جمال ہاؤس جانے کا کہا۔ وہ سر ہلا کر گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ ویسے اندر سے کوئی آواز نہیں آئی اور تم بھی زندہ سلامت لوٹ آئی، وہ بھلا کیوں؟ گاڑی ڈرائیو کرتے داد نے حیرت سے کہا۔ مر رہے تھے، بھاگنے کو کچھ نہیں ہوا، وہ اپنے کام سے آیا تھا، تنزیہ کہتے وہ باہر دیکھنے لگے۔ سنو داد، سب جانتے ہیں یہ بیسٹ ہے، پر کوئی کچھ کرتا کیوں نہیں؟ ماتا مسلتے نور العین نے پوچھا۔ یار کہاں کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس یا کسی کے پاس بھی؟ بہت تیز ہے سالہ، پر کوئی نہیں۔ برہان بھائی کا اب مشن ہی بیسٹ کا روپ سامنے لانا ہے اور اسے میٹھی نیند سلانے کا ہے۔ داد کے کہنے پر نور نے سر ہلایا۔ ویسے تم کچھ مت کرنا، بیٹھے رہنا باپ بھائی کے پیسے پر۔ کیا یار، کر تو رہا ہوں اپنا کام، اتنا کام یہ کم ہے؟ کون سا؟ اس نے بروچ کہا۔ یہ خوبصورت لڑکی کو وہ کچھ بولتا کہ وہ بیچ میں چیخی، بکواس مت کرنا، میرا سر پہلے ہی درد کر رہا ہے۔ جیسے آپ کا حکم ملکہ داد۔ اس کے بھینگے ڈائلاگ، اس کے گندے ڈائلاگ پر وہ اف کر کے رہ گئی۔ وہ جانتی تھی داد کی عادت ہے مذاق کرنے کی۔ تم جاؤ، میں شام کو آ جاؤں گی، نور العین نے گاڑی سے اتر کر داد سے کہا۔ ٹھیک ہے، کال کر دینا۔ داد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ اچانک نور کو کیا ہو گیا ہے، جو کل تک اپنی بہن کا چہرہ دیکھنے کو گوارا نہیں کرتی تھی، آج اس کے آس پاس گھومنے لگی ہے۔ نور کے سر ہلانے پر وہ چلا گیا تو وہ گلی میں اندر داخل ہو گئی جو ان کے چھوٹے سے گھر تک جاتی تھی۔ بیل بجانے کے تھوڑی دیر بعد نرگس بھی نے دروازہ کھولا تو نور تھی۔ آؤ بیٹا۔ نرگس بھی ان کی ملازمہ تھی جو ماں باپ کے بعد بھی ان کا بہت خیال رکھتی تھی، اور اب وہ یہاں ہی رہتی تھی ان کے چھوٹے سے گھر میں۔ حور العین ہے بھی؟ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کرتے پوچھا۔ ہاں بیٹا، اپنے روم میں ہے۔ برہان
برہان بیٹا آیا تھا، اس نے کہا شام میں ریڈی رہنا، لینے آؤں گا۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں بیٹا؟ اسے یونی سے سیدھا یہاں آتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں بھی، آپ جا کر آرام کریں، میں کھا کر آئی ہوں ریسٹورنٹ سے۔ اس کے کہنے پر نرگس بی کا منہ بن گیا۔ کیا بیٹا، ان موئے ریسٹورنٹ والے کے کھانے کھا کر بیمار پڑ جاؤ گی؟ میں تو ترس گئی ہوں تم دونوں کے ساتھ کھانا کھانے کو، دکھ بھرے آواز میں کہتی بغیر وہ چلی گئی۔ پیچھے کچھ کہنے کو منہ کھولتی نور العین وہیں رہ گئی اور بیگ ٹیبل پر رکھ کر وہ حور العین کے روم میں آئی جہاں وہ بیڈ پر پڑی تھی۔ تم یہاں کیسے آئی ہو؟ اس نے روکھے انداز میں دروازہ بند کر کے اس کے سر پر کھڑی ہو کر پوچھا۔ حور العین جو سوچ میں پڑی تھی کہ وہ وہاں جائے یا نہیں، نور کی آواز پر بے یقینی سے آنکھیں کھولی۔ کچھ پوچھ رہی ہوں میں حور العین تم سے، تم یہاں کیسے آئی ہو؟ کچھ دیر بعد بھی اس کے جواب نہ دینے پر وہ چیخ پڑی۔ میں نے بتا دیا ہے جو سچ تھا، اور تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ خائف سی ہوتی حور بولی۔ کیوں مجھے فرق نہیں پڑتا؟ بہن ہوں میں، میری نفرت الگ جگہ پر ہے، میں کسی کو الٹا سیدھا بولتے نہیں سن سکتی، سمجھی؟ اب بتا مجھے سچ کیا ہے؟ کوئی سچ نہیں ہے نور، نام مت لو میرا، وہ نفرت سے فنکاری۔ تو پھر یہاں کیوں آئی ہو؟ جاؤ یہاں سے، مرنے دو مجھے، تمہارا کیا جاتا ہے؟ تمہاری تو خواہش پوری ہو جائے گی، پھر کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں جو دوڑی چلی آئی ہو؟ دکھ سے روتی وہ بولی تو آنسو ٹوٹ کر نور العین کی آنکھوں سے گرا۔ تو کیا کرتی؟ ہاں پھر سے تمہاری وجہ سے تایا والوں کو موت کے منہ میں پھینک دیں؟ وہ چلائی۔ نہیں مر رہا کوئی میری وجہ سے، سمجھی؟ جاؤ اب میرے روم سے۔ ہاتھ پکڑ کر اس نے پرے کیا اسے۔ نور العین نے اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ اور سرخ چہرہ دیکھا۔ کیا کر رہی ہو حور؟ سچ بتاؤ، ورنہ میں جا کر برہان کو بتاؤں گی کہ سعید وہ ریسٹورنٹ تمہارے نام کر رہا ہے۔ کوئی وجہ تو ہوگی اس کی۔ نور العین کے لفظوں نے حور کے جسم سے بچی کھچی جان بھی نکال دی تھی۔ ہاتھ پھسل کر نیچے گرا اور وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ ہوا ہے حور؟ کچھ چھپا رہی ہو مجھ سے؟ اس بار اس کی پیلی پڑتی رنگت کو دیکھ کر وہ نرم پڑ گئی۔ نہیں کچھ نہیں چھپا رہی، تم جاؤ بس، وہ ہذیانی انداز میں بولی۔ نور حیران رہ گئی اس کی حالت پر۔ تو ٹھیک ہے، اب جب مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو مرو، پر کفن دفن کے لیے ہمیں بھی مت بلانا، غصے سے کہتی وہ جانے لگی۔ تبھی پیچھے وہ بولی، ہاں اور تم ہی چاہتی تھی کہ مروں، تو اب خوش رہنا، وہ کہہ کر تکیے میں منہ دے کر لیٹ گئی۔ نور العین اس کی پیٹھ کو دیکھتی رہی جب دروازہ ناک ہوا۔ جی بھی، دروازے پر موجود نرگس بی کو دیکھ کر نور نے آنسو صاف کرتے بولی، بیٹا لاؤنج میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو حور العین کو بلا رہے ہیں۔ پریشان سی نرگس بی بولی۔ نور اور حور دونوں چونک گئی۔ کون ہے بی؟ حور العین تو کچھ بول نہ پائی، البتہ بغیر ڈرے نور نے ہمت پیدا کرتے پوچھا، بیٹا ایک تو وکیل ہے جس کے ہاتھ میں کچھ پیپرز بھی ہیں، باقی دو پتہ نہیں کون ہیں۔ اس کے بتانے پر نور نے سر ہلایا۔ چلو میڈم، آ گیا موت کا بلاوا، نور نے غصے سے لفظ چبا کر کہا تو حور العین آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر بولی تو ان لوگوں نے سلام کا جواب دیا۔ جی کہیے کیا کام ہے؟ حور العین جمال سے نور نے حور کے کہنے سے پہلے پوچھا۔ یہ کچھ پیپرز ہیں جن پر مس حور العین کے سائن چاہیے۔ وکیل نے ایک فائل سامنے کی جس پر حور العین کے سائن چاہیے تھے۔ کیا ہے اس میں، اور میری بہن کیوں سائن کرے؟ فائل اٹھاتے نور نے کہا، مس اس پیپرز میں لکھا ہے کہ مس حور العین نے سعید عالم سے جو ریسٹورنٹ لیا ہے اس کے انہیں 3 کروڑ دینے پڑیں گے ابھی، اور اگر پیسے نہیں دے سکتی تو ان میرج پیپرز سائن کرنے ہوں گے، اور یہ تب تک ان کے ساتھ رہیں گی جب تک 3 کروڑ نہیں دے سکتی۔ لفظ تھے یا بم، وہاں موجود تینوں نفوس سکتے میں آ گئے۔ اے کیا بکواس کر رہے ہو؟ ان کے ماں باپ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ہمارے ہوتے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ نرگس بھی غیظ و غضب سے بولی۔ میں ابھی اپنے کزن کو کال کرتی ہوں، وہ آ کر پوچھے گا آپ لوگوں سے۔ نور اٹھ کر جانے لگی۔ اس سے پہلے ہی وکیل کے پاس بیٹھا آدمی پیٹھ سے گن نکال کر اس کے سامنے تان کر اسے بیٹھنے کا بولا۔ چپ کر بیٹھو ورنہ کال کرنے کے لیے ہاتھ نہیں رہیں گے۔ گھٹیا انسان، میں اپنی بہن کو اس حیوان کے حوالے نہیں کرنے دوں گی، مار دوں گی۔
سب کو سمجھے؟ وہ چیخ کر اس پر جھپٹی کہ اس آدمی نے اسے صوفے پر دھکا دیا۔ نور حور العین گھبرا کر اس کی جانب لپکی۔ چھپ کر بیٹھو لڑکیوں، ورنہ یہاں پر کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ گن منہ پر رکھ کر اس نے چپ ہونے کا اشارہ کیا۔ دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا، بتاؤ بتاؤ، اب دیکھو۔ اس کے آنسو صاف کرتی نور نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ حور اتنے سالوں بعد اپنی بہن کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس صورتحال سے وکیل بھی گھبرایا ہوا تھا۔ دیکھو بھائی، معاف کر دو، کوئی ریسٹورنٹ نہیں چاہیے ہمیں، معاف کر دو، دونوں بچیوں کو کیا بگاڑا ہے انہوں نے آپ سب کا؟ روتی ہوئی دونوں ہاتھ جوڑ کر نرگس بھی بولی۔ چپ کر کے بیٹھ بڑھیا، کچھ نہیں ہو رہا ہے تمہیں، تو خوش ہو رہا ہے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اس نے حور العین کے اندھے ہونے کی طرف اشارہ کرتے دوسرے آدمی نے غصے سے کہا۔ ابے بکواس بند کر، آنے دے اس سعیر عالم کو، دیکھتی ہوں کیسے میری بہن سے شادی کرتا ہے۔ ہمیشہ سے روتی نفرت نفرت کی پکار کرتے نور العین کا دل پھٹ رہا تھا جب اپنی بہن کا سوچتی۔ نور کے لفظوں پر وہ آدمی غصے سے آنکھیں لال کر لیے اس کی جانب لپکتا۔ دروازے پر بیل بجی تو ان میں سے ایک نکل کر وہاں سے چلا گیا اور دوسرے نے گن کے اشارے سے چپ رہنے کا کہا۔ مجھے لگتا ہے داد یا برہان آیا ہوگا۔ خاموش بیٹھی حور العین کو دلاسا دینے کے لیے وہ بولی، نور یہ ریسٹورنٹ ہمیں لینا ہی ہوگا، تم آگے لوگوں کو نہیں جانتی جو آستینوں کے سانپ ہے۔ کافی دیر بعد حور العین نے لب کشائی کی تو نور صرف دیکھتے رہ گئی۔ اور تم اندھی ہو کر آستینوں کے سانپ دیکھ گئی؟ اس کے ہاتھ جھٹکتے وہ چلائے، مولوی آ گیا ہے اور سعیر عالم بھی ساتھ میں ہے۔ وہ آدمی جو دروازہ کھولنے گیا تھا اس نے آ کر اطلاع دی اور نور نے حور العین کے سپاٹ چہرے کو دیکھا۔ تایا ابو آپ؟ مولوی کے ساتھ اندر داخل ہوتے کمال صاحب کو دیکھ کر نور العین نے بے یقینی سے پکارا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ چلیے مس حور العین، آپ اس ریسٹورنٹ کے پیپرز سائن کریں۔ وکیل نے اپنی جان بچانے کے واسطے یہاں سے جلدی نکلنے کے لیے پیپر سامنے کیے۔ دفع ہو جاؤ، نہیں کرے گی یہ پیپر سائن، سمجھے؟ رکھ لیں یہ ریسٹورنٹ آپ۔ پیپرز کو ٹیبل سے اٹھا کر اس نے زمین پر پھینکے۔ وہ ایک زخمی شیرنی لگ رہی تھی۔ نرگس بھی بے بسی سے منہ پر دوپٹہ رکھ کر رو رہی تھی۔ اس کے اتنے لمبے ہاتھ نہیں تھے کہ وہ 3 کروڑ روپے دے کر اسے بچائے، وہ تو خود ان کے در پر پڑی تھی۔ نور کے پھینکے گئے پیپرز اندر داخل ہونے والے شخص کے پاؤں پر گرے۔ اسے دیکھ کر سب خاموش ہو گئے، البتہ حور العین سسکتی آنسوں صاف کر رہی تھی۔ سعید نے جھک کر ان پیپرز کو اٹھایا اور ان پر نظریں گھمائیں۔ نور تم چپ ہو جاؤ، آگے ایک لفظ بولا تو گلا دبا دوں گا۔ سعید سے پہلے کمال صاحب سرخ آنکھوں سے گرائے نور کی بے یقینی سے پھیل گئے۔ تایا ابو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حور سے زبردستی شادی کر رہا ہے آپ کے بھائی کی بیٹی سے؟ حیرانی سے بولی۔ ارے بھائی مر گیا ہے میرا بھائی، ختم کرو اس کا قصہ۔ غصے سے دونوں ہاتھ جوڑ کر وہ دہاڑا، پر وہ ابھی کچھ بولتی کہ کمال صاحب نے کھینچ کر اسے تھپڑ مارا۔ بند کر لو اپنی بکواس اور جو ریسٹورنٹ دے رہا ہے اسے لے لو۔ اس نے غصے سے انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے کہا۔ تایا ابو پلیز، حور نے تھپڑ کی آواز پر گرتی نور کو سہارا دیا۔ دیکھو لڑکی، تمہاری بہن نے سودا کیا ہے اور سودے کا مطلب ہے یا مال دو یا جان۔ سعید نے پیپرز لے کر حور العین کے پاس بیٹھا اور ریلیکس انداز میں بولا۔ حور آہستہ سے کھسک کر دور ہوئی۔ مولوی اور وکیل دونوں اس صورتحال سے خوف سے چپ کھڑے تھے، انہیں کیا پتہ تھا ایسا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، میری بہن کا پیچھا چھوڑ دو، نور نے بولا تو سب نے حیرت سے نور کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر اس نے سگریٹ سلگایا۔ تایا ابو آپ دے دینا، ہم آپ کو سارے پیسے لوٹا دیں گے، پلیز، چاہیے اس کے بدلے آپ یہ گھر بھی لے لیجیے گا۔ نور العین نے منتیں کر کے کمال صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ میں کہاں سے لاؤں پیسے؟ لڑکی پاگل ہو گئی ہو؟ وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ بس کر دو نور، ختم کرو یہ سب میں نے کیا ہے تو میں ختم بھی کر دوں گی۔ مجھے منظور ہے آپ سے نکاح کرنا۔ کب سے سب کچھ سنتی حور العین چیخ اٹھی تھی۔ سعید کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بدلے میں نور العین کچھ کہتی کہ سعید نے غصے سے اسے دیکھا، وہ منہ کھولتے کھولتے چپ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں سرخ دوپٹے میں موجود حور العین نے پہلے وکیل کے دیے گئے
پیپر سائن کیے۔ پھر کیا آپ کو سعید عالم کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ دوسری بار پوچھا گیا۔ مولوی صاحب کے دو بار پوچھنے پر حوصلے کیے حور نے نور اور نرگس بی کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہا، پر وہ کسی کو نہ پا کر وہ دل شکستہ ہو کر بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب کے 3 بار پوچھنے پر بھی اس نے یہی کہا۔ جب سائن کے لیے پیپر سامنے رکھے تو سعید نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر نکاح نامے پر سائن کروائے۔ بے بسی سے حور کچھ بھی نہ کر سکی۔ سائن ہونے کے بعد خاموشی کے عالم میں سب نے انہیں مبارکباد دی۔ روتی پھڑپھڑاتی نور العین اور نرگس بی کے دونوں ہاتھ منہ بندھے ہوئے تھے، وہ چوں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیا میں جاؤں؟ کمال صاحب نے جلدی سے پوچھا۔ نور نے آنکھیں میچ لی اور نرگس بی کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے۔ جاؤ عارب، کمال صاحب کو راستہ دکھا دو۔ وکیل سے بات کرتے سعید نے کمال صاحب کے پوچھنے پر پاس کھڑے اپنے آدمی کو اشارہ دیا، چلو۔ عارب نے اس کے گلے میں بازو ڈال کر باہر کھینچا۔ دیکھو کمال صاحب، ہم بات اور کام صاف کرتے ہیں، اور اب تمہیں بتا رہا ہوں، یہ بات آپ کے منہ سے باہر نکلی تو اس سے پہلے اپنے جوان بیٹے کا سوچ لینا، کہیں اس کی گردن نہ آپ کے ہاتھ میں ہو۔ کندھا تھپتھپاتے کہا، آپ لوگ فکر نہ کریں، یہ شادی تو سب کے رضامندی سے ہوئی ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، بے فکر رہیں سعید صاحب۔ کمال صاحب کو یہ اسلام آباد سے کراچی آتے ہی کڈنیپ کر کے یہاں لائے تھے اور اچھی طرح سمجھا بھی دیا تھا۔ وہ کسی چیز کی فکر کرتا تو ابھی یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ عارف نے ہنس کر کہا، ٹھیک ہے چلیے، آپ کو اجازت ہے۔ دروازے کی طرف دھکا دیتے بولا تو کمال صاحب وہاں سے کلمہ پڑھ کر نکل آیا، بغیر پیچھے ان کی سوچے۔ اب تم لوگ جاؤ، میں کچھ دیر بعد آ جاؤں گا۔ اس نے عارف اور اس کے آدمی کو کہا تو وہ سر ہلا کر نرگس بی اور نور العین کے ہاتھ منہ کھول کر وہاں سے چلے گئے۔ اچھا نہیں کیا تم نے سعید عالم، اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، نور چیختی بولی اور وہاں سے نکل کر اپنے روم میں بند ہو گئے۔ صوفے پر سعید کے تھوڑے فاصلے پر بیٹھی حور العین گھٹنوں میں منہ دے کر رو رہی تھی۔ میرے ساتھ آؤ بیٹی۔ نرگس بھی جلدی سے حور کے پاس آئی۔ آپ جائیں، میں اسے لے کر جاتا ہوں روم میں، سعید نے نرگس بی سے کہا تو وہ اس کا منہ دیکھنے لگی۔ یہ سنتی حور بھی گھبرا گئی۔ نہیں بھی، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، وہ خوف سے کہتی۔ نرگس بی کے ہاتھ پکڑ کر منت کرتے بولی، میں نے کہا نا آپ جائیں۔ سعید اس بار روب دار آواز میں کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے میری بچی۔ ہاتھ چھڑوا کر نرگس بھی روتی اس کے سر پر بوسہ دے کر چلی اور پیچھے روتی عالم کی وحشت سے وہ نور اور نرگس بی کو بلانے لگی۔ اٹھو۔ صوفے سے اٹھ کر سعید نے اسے اٹھنے کے لیے کہا، میں نہیں آؤں گی تمہارے ساتھ، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کے مضبوط پکڑ سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ صوفے پر دور کھسک گئی۔ دیکھو میں نے اچھی طریقے سے تم سے نکاح کیا ہے، تمہارے اپنوں کی موجودگی میں، اگر اس کے بدلے میں تمہیں اٹھوا لیتا تو کیا تمہیں اچھا لگتا؟ چہرے پر چپکے بالوں کو انگلی کی مدد سے پیچھے کرتے نرمی سے سمجھایا۔ اس کے ایسا کرنے پر حور العین چہرہ جھٹکنے لگی۔ میں نے رات، سعید آؤ روم میں بات کرتے ہیں۔ اس کے ہلتے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کراتے کہا، مجھے نہیں جانا ہے تمہارے ساتھ۔ اس کا ہاتھ جھٹکتی وہ چلائی۔ اس کے ڈرنے پر سعید مسکرا دیا اور آہستہ سے اس کے چہرے پر جھک آیا۔ خوف سے مسلسل روتی حور العین اپنے چہرے پر سانسوں کی تپش سے گھبرائی۔ چھوڑ دو مجھے پلیز، چھوڑ دو مجھے پلیز، وہ بڑبڑائے۔ بے شک 3 کروڑ دے کر خود کو چھڑوا لینا۔ اس کی پھڑکتی آنکھوں پر انگلی رکھ کر اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ حور العین نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ دور رہو میری بہن سے، حیوان کہیں کے، کہیں نہیں جائے گی میری بہن۔ صوفے کی بیک پر رکھے سعید کے ہاتھ کو وہاں سے ہٹاتی نور العین دہاڑی۔ سعید بیچ میں اس کی مداخلت اور جرأت پر غصے سے مڑا۔